بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ وائس ٹی وی کے محترم ناظرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح جو بھی پڑھتا ہے رزق دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جولی میں اتنا دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا، آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسوں کو سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، پیسہ آپ کو خود گھومتے ہوئے آئے گا۔ آپ نے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گی، یہ وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں اسی طرح سے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اگر وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے گھر میں سے تمام تنگ دستیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ اس عمل کو جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض سے فوری طور پر نجات چاہتے ہو، قرض ادا نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں سے لڑائی جھگڑے، مفلسی، بے لاچاری، روزگاری تو بھی یہ سب وظیفے کو پڑھنے سے دور ہو جائیں گی۔ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو اس طریقے سے کرنا، آپ نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ وظیفے کو مکمل سمجھیں، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھا رہی ہوں، کس طرح سے کون سا وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ کے اوپر پریشانیوں کا طوفان کھڑا ہے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، ذہنی مریض بن چکے ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی بہت ہی برکات ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ ہر حاجات کو پورا کروا لیں گے۔ اگر آپ راتوں رات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے جسم کے اندر سے کونے کونے سے بیماری ختم ہو جائے گی، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرض میں ڈوبا ہو، یا کوئی ایسی پریشانی ہو اس کا حل بھی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ کو جنت کی چابی دے رہی ہوں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، آپ کی ہر پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس وظیفے کو چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عربیہ میں ہیں، اگر آپ نیپال، بنگلہ دیش،
جو بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ اجالا ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولادی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں قرضے سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ اس سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے سب سے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ 2 اسم پاک ہیں۔ آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھ کر اگر آپ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام جائز حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔